الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاح لأخيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ کے مہینوں میں ایک مہینہ شعبان کا ہے جو شروع ہو چکا ہے. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی فرمانا شروع کر دیتے، دعا کرنا شروع کر دیتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ ہم کو رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ مل جائے. اب ہم رمضان مبارک کے قریب ہو گئے ہیں اور ہم بھی اللہ رب العالمین سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ مبارک ساعتیں ہم سب کو عطا فرما دیں. شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں دو قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ شب برات کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ شب برات ایک محتم بشان رات ہے اور اس رات کے سلسلے میں ایک نہیں 10 صحابہ سے منقول ہے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کا اہتمام، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس قدر جلیل و قدر صحابہ سے یہ اہمیت کی رات منقول ہے. پھر خیر القرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو کہا، اپنے بعد والے زمانے یعنی تابعین کے زمانے کو کہا اور تبع تابعین کے زمانے کو کہا. ان تینوں زمانوں کے اندر اکابرین کا اس رات کے اہتمام کے سلسلے میں اعمال منقول ہیں کہ انہوں نے اس رات کا اہتمام کیا، اس رات میں عبادت کی، اس رات میں عبادت کی ترغیب دی. تو یہ باتیں بتلا رہی ہیں کہ شب برات یہ کوئی غیر محتم بشان رات نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت کی رات ہے. اور اس رات میں اللہ رب العالمین
خصوصی نظر کرم فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، سوائے دو اشخاص کے، ایک مشرک اور ایک کینہ پرور۔ ان دو افراد کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مختلف روایات کے اندر کچھ اور افراد کا بھی ذکر ملتا ہے، ان میں ایک والدین کا نافرمان ہے، ان میں ایک وہ آدمی جو ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتا ہے، ایک وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شراب کثرت سے پیتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ان محتم بالشان راتوں میں بھی محروم رہتے ہیں۔ عید کی رات میں بھی محروم رہتے ہیں، بقر عید کی رات میں بھی محروم رہتے ہیں، شب برات میں بھی محروم رہتے ہیں، شب قدر میں بھی محروم رہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم کم سے کم اس رات کے آنے سے پہلے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے جو اس رحمت سے محروم کرنے والا گناہ ہے، اس گناہ سے توبہ کر لے۔ زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کتنی راتیں باقی ہیں، پتہ نہیں، اور اللہ رب العالمین نے موقع کب تک دیا ہوا ہے یہ بھی پتہ نہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ اس وقت جب اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت عطا فرمائی ہے، اس وقت جس وقت میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے دربار میں حاضری کا موقع دے دیا، اس وقت اللہ رب العالمین نے جمعے کا دن عطا فرما دیا، تو یہ یقینی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مہلت کی گھڑیاں عطا کی ہیں، تو ان مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو اکابرین کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ البراءت رمضان مبارک سے 15 دن پہلے رکھی، یہ در حقیقت متوجہ کرنے کے لیے کہ ایک رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا، رحمتوں والا، عنایات والا، جنت کے فیصلے والا، جہنم سے دوری والا مہینہ آنے والا ہے، تو تم نے جو وقت غفلت میں گزار دیا، اب یہ رات عطا کی جا رہی ہے، اس رات کے اندر تم اللہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، اور جس طریقے سے بادشاہ کے دربار میں تم جاتے ہو تو بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے اہتمام کرتے ہو، تیاری کرتے ہو، یا کسی سربراہ کے دربار میں جاتے ہو تو تم تیاری کرتے ہو، اہتمام کرتے ہو، تو ایسا مہینہ جس مہینے کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے متوجہ کر رہے ہوں، تو ایسے مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دفعہ کہہ دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دل چاہتا ہے کہ ایک اور استغفار ہے، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار، یعنی استغفار کا سردار۔ تو میرے دل چاہتا ہے کہ وہ استغفار میں بھی پڑھ لوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں۔ چھوٹا سا ہے، اور یقین رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کثرت کا اعتبار نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں کیفیت کا اعتبار ہے، یعنی آپ کتنے اخلاص سے پڑھ رہے ہیں، اس اخلاص کے اوپر ایک قطرے پہ اللہ رب العالمین وہ عطا فرما دیں گے جو احد پہاڑ کے برابر کر کے بغیر اخلاص کے عطا نہیں ہو۔ تو پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک
وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گناہوں سے معذرت کرنے کے لیے استغفار کی طرف متوجہ کیا، اور استغفار کے اندر جو سید الاستغفار ہے، یعنی جو استغفار کا سردار ہے، تو استغفار کے سردار کو ہم نے اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیے اللہ نے بخش دیا انشاءاللہ۔ ہاں البتہ اگر کسی کا حق کا معاملہ ہو تو اس حق کی ادائیگی کی صورت کی جائے، اس کی نیت کر لی جائے، اس کو فون کر لیا جائے کہ بھئی میرے اوپر آپ کا حق ہے، میں ابھی ادا کرنے سے قاصر ہوں، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں پہلی قسط بھیج رہا ہوں، 100 روپے بھیج دیجئے، 50 روپے بھیج دیجئے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ جب تم نے قدم اٹھایا، باقی کام اللہ میاں کہ اللہ میاں گدی میں اٹھا کے تمہیں پہنچا دیں گے، وہ ادائیگی کا انتظام فرما دیں گے۔ اب ایک تو مسئلہ ہوا کہ اس رات کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ نوافل کے اندر مقصود تنہائی ہے، سرگوشی، خلوت ہے، تو اس کے اندر جو عبادت کرنی ہے وہ عبادت چاہے قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے استغفار کی شکل میں ہو، چاہے درود شریف کی شکل میں ہو، چاہے ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، چاہے نوافل کی شکل میں ہو، چاہے صدقات کی شکل میں ہو، چاہے صلہ رحمی کی شکل میں ہو، ان سب کے اندر مقصود تنہائی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی نگرانی کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ رات میں بڑی آہستہ تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا اسمعت من ناجیت، میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا اس کو میں نے سنا دیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک موقع دیا ہے خلوت میں ملنے کا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ تم روزانہ میرے پاس آتے ہو، مجھ سے باتیں کرتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو اور جو ہے دعا کرتے ہو، تمہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اب تم کیا کرو؟ تم یہ کرو کہ میرے خاص وقت جس میں میں ہوں اور تم ہو، اس خاص وقت میں آ کے مجھ سے سرگوشی کر لو۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو خاص تنہائی کا وقت عنایت کیا ہے اس میں ہم تنہائی میں اللہ سے بات کریں، جس میں میرے سوا اور میرے اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ اچھا، پھر روایات کے اندر اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ینزل اللہ تبارک و تعالی لغروب الشمس الى سماء الدنیا، اللہ رب العالمین غروب شمس کے وقت سماء دنیا کی طرف رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، یہاں پر مفرد کا صیغہ استعمال کیا، مفرد کا صیغہ استعمال کیا، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کا تنہائی کا وقت ہے، مناجات کا وقت ہے، سرگوشی کا وقت ہے، اس سرگوشی کرنے کے اندر کوئی ہے میرے پاس؟ الا من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں؟ الا من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار فارزقہ، جس کو میں رزق عطا کر دوں؟ الا من مبتلن، کوئی مصیبت میں گرفتار ہے فعافیہ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ ہم سے زیادہ محتاج کون ہے؟ اور پھر خصوصاً جس حالات سے اس وقت پاکستان دوچار ہے، ان حالات کے اندر تنہائی میں اللہ سے مانگنا کتنا ضروری ہے، چونکہ زمین پر فیصلے آسمان سے نازل ہوتے ہیں،
اور جتنے اچھے ہم اللہ کو اچھی طرح اللہ کو منا لیں گے اتنے اچھے فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے. تو اللہ رب العالمین سے مانگیے. اب ایک اور روایت ہے جس روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف رات کا وقت آتا ہے، یعنی نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، یعنی شب برات، قوموا لیلہا، اس کی رات کو تم عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو. یہ ایک روایت ملتی ہے روزہ رکھنے کی. میں نے یہ بات عرض کی تھی شب معراج کے حوالے سے اور شب برات، یہ دو لوگ اس کے اندر خلط مبحث کر لیتے ہیں. شب معراج 27ویں کو، وہ بھی یقینی نہیں ہے کہ 27ویں کو ہے، ربیع الاول میں ہے، رجب میں ہے، یہ یقینی نہیں ہے یہ کون سے مہینے میں. وہاں پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ وہاں روزہ کوئی ثابت نہیں ہے. ہاں کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 2 روزے ملا کے رکھ لے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رجب کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو اس وجہ سے ایک آدمی یا تو ایام 20 کے روزے رکھ لے، یا جمعرات کا روزہ پڑ رہا ہے جمعرات کا روزہ رکھ لے. اور اگر اس کو 27ویں شب کو روزہ رکھنے کا خیال آ رہا ہے تو وہ کیا کرے، 26 کو بھی رکھ لے، 27 کو بھی رکھ لے، 28 کو بھی رکھ لے. اور لیلۃ البراءت کے لیے یہ ہے، ایک روایت ملتی ہے جس روایت میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو اس میں روزے کا اہتمام کر لیا جائے. اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان جانے کا کیا حکم ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جس قدر ثابت ہو اتنی کرنی چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. جیسے میں نے گزشتہ جمعوں میں 3 صحابہ کا قصہ ذکر کیا تھا کہ ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تنقید فرمائی، سب کی تردید فرمائی، اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کی خلاف کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ البراءت میں ایک دفعہ قبرستان جانا ثابت ہے، تو لہٰذا کبھی قبرستان چلے جائیے، کبھی قبرستان نہ جائیے. جو قبرستان گئے ان کی تنقیص نہ کیجیے، جو قبرستان نہیں گئے ان کو مجبور نہ کیجیے. زندگی میں ایک دفعہ اگر کوئی قبرستان چلا گیا لیلۃ البراءت میں تو اس نے نبی کی سنت پر عمل کر لیا. اور پھر آج کل تو قبرستان میں جانے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ قبرستان جاؤ گے تو تمہیں آخرت کی یاد ہوگی. اب وہاں پر کیا ہونے لگا، وہاں پر یہ ہونے لگا لائٹیں لگی ہوئی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، قوالی ہو رہی ہے، حلوے مانڈے بانٹے جا رہے ہیں، شربت پلایا جا رہا ہے، شور لگا ہوا ہے، پھول جو ہے بک رہے ہیں، اور مختلف شکلوں کے اندر میلہ لگایا ہوا ہے. تو قبرستان میں میلہ لگانا مقصود نہیں، قبرستان میں جانے سے مقصود یہ ہے کہ اپنی آخرت کو یاد کر. تو ان چیزوں کی بھی نشاندہی ضروری ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دی. اب ایک اور روایت جو ہمارے ہاں چل نکلی ہے وہ ہے لیلۃ البراءت میں میٹھا حلوہ بنانا. دیکھیے حلوہ کھانا حلال ہے، کوئی حرام کی بات نہیں، آپ سارا سال کھائیے، لیکن یہ حلوہ جو ہے اس نیت سے کہ یہ باعث اجر ہے اور میں اس لیے پکا رہا ہوں کہ تاکہ لیلۃ البراءت میں مجھے اس کی فضیلت حاصل ہو جائے، تو ایسی کوئی روایت بھی منقول نہیں ہے، ایسا کوئی عمل بھی منقول نہیں. تو لہٰذا دین کے اندر اپنے طور پر کسی چیز کو
گڑھ لینا اور داخل کر دینا اور داخل کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوے کی کوئی ترغیب نہیں دی ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی بات منقول نہیں ہے۔ تو اپنے طور پر اس بات کو کرنا کہ ہماری دادی کرتی تھی، ہماری پردادی کرتی تھی، ہمارے خاندان میں یہ ریت چلی آ رہی ہے لہذا ہم بھی کریں گے۔ ہاں، آپ کو اگر شوق ہو رہا ہے تو آپ 14ویں کو پکا لیجئے، 13ویں کو پکا لیجئے، 16ویں کو پکا لیجئے۔ اس دن کو خاص کرنا یہ ہے اصل دین کے اندر اضافہ۔ تو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر مقصود تنہائی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے طریقے لکھے ہیں کہ آپ لیلۃ البراءت میں اتنی رکعت نفل پڑھیں، پہلی رکعت میں اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں یہ کریں، تیسری رکعت میں یہ کریں، چھٹی رکعت میں یہ کریں، 12ویں رکعت میں یہ کریں، اس طرح کریں۔ اور پھر آپ جو ہے اس طرح آٹے کی گلوریاں بنائیں اور گلوریاں بنانے کے بعد نٹی جٹی میں ڈال کے پھینک آئیں۔ اب مجھے بتائیے کہ نٹی جٹی کیا حضور کے قریب تھی؟ یعنی کامن سینس استعمال کریں، نٹی جٹی تو کراچی کے اندر ہے۔ اگر یہ حضور سے ثابت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں تو نٹی جٹی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگر انسان تھوڑا سا بیٹھ کے سنجیدگی سے سوچے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ باتیں چل نکلی ہیں۔ تو بھائی ہمیں کچھ کرنا ہے، جتنی دیر میں آپ وہ 72 گلوریاں بنائیں گے نٹی جٹی کے پل میں ڈالنے کے لیے، اتنی دیر میں قضائے عمری کر لیجئے۔ آپ کی نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کر لیجئے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیجئے، آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے۔ اچھا، پھر صلاۃ التسبیح کی اب لوگوں نے اس میں بھی غلو کر لیا، صلاۃ التسبیح کی جماعت ہونے لگی۔ یاد رکھیے گا کہ نفل نماز کے اندر اس طرح کی جماعت کا اہتمام کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ صلاۃ التسبیح انڈیویجول پڑھ لیں، یہ رات ہے ہی تنہائی کی رات، یہ رات ہے ہی مناجات کی رات۔ تو ان راتوں کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے رزق کے بارے میں مانگنا ہے، اپنی درازی عمر کے بارے میں مانگنا ہے، دفع بلیات کے لیے مانگنا ہے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے مانگنا ہے، اپنے ملک کی خیر خواہی مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر عطا فرما دے۔ اور ایک دعا میں کرتا ہوں، اس پہ آپ آمین کہہ دیجئے، اللہم ولی امورنا خیارنا، کہ اے اللہ ہمارے معاملات، ہم میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو حوالے کیجئے، ہمارا سربراہ اچھے لوگوں کو بنائیے۔ ولا تولی امورنا اشرارنا، اور ہمارے معاملات کا ذمہ دار ہم میں جو شریر ہیں ان کو نہ بنائیے۔ اللہ سے مانگیے، یہ ملک اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کے اوپر اچھے لوگوں کا اقتدار میں آنا اس ملک کی ترقی کا باعث ہے، اس قوم کی فلاح بہبود کا باعث ہے، اس قوم کی عزت کا باعث ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے مانگیے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ البراءت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ رب العالمین جس کو روزے کی توفیق دے وہ روزہ رکھ لے، اور جس کو اللہ رب العالمین صلاۃ التسبیح کی توفیق دے وہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ کچھ نہیں تو بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھتے رہیں، اور پھر درود شریف بھی ایسے ایسے درود شریف ہیں، آپ سوچئے ایک درود شریف جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا آلو، 1000 صبح تک فرشتے لکھتے لکھتے اس کے اجر کو تھک جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنا جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا آلو۔ ایک درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد افضل صلاتک، اس کے اندر فضیلت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پڑھے گا اس کو 10,000 نیکیاں عطا کی جائیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ذرے ذرے پہ نواز رہے ہیں،
تو اب یہ نہ سمجھیے کہ ہم پوری رات جاگیں گے اور پوری رات جاگ کر، اب لوگوں نے ایک تماشا بنایا ہے، رات کو جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ رنچوڑ لائن میں جا کے فلاں چیز کھانی ہے، باکڑا ہوٹل میں جا کے فلاں چیز کھانی ہے، کراچی حلیم پہ جا کے حلیم کھانی ہے، فلاں جگہ پر جا کر نہاری کھانی ہے، فلاں جگہ پر جا کے کلچے کھانے ہیں، پوری رات اسی میں گزار دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گٹکا بھی چل رہا ہے، حقہ بھی چل رہا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ رات جاگنا مقصود ہے، رات جاگنا مقصود نہیں ہے۔ آپ اگر کچھ دیر عبادت کر کے سو گئے اور فجر کی نماز پڑھ لی، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ پوری رات جاگیں، لوگوں کی غیبت کریں، لوگوں کی برائیاں کریں، لوگوں کے ٹھٹے اڑائیں، لوگوں کو چھیڑیں اور فضول وقت برباد کریں۔ یہ وقت قیمتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔